نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے حدیثیں آپ سماعت فرما رہے ہیں. وعن جبیر بن مطعم بینما ہوا یسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقفلہ من حنین فعلقت الاعراب یسألونہ حتی اضطروا الی سمرہ فخطفت رداءہ الی آخر الحدیث. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حنین سے واپسی کے موقع پر چل رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے غزوہ فرما کر واپس پلٹ رہے تھے. ساتھ میں حضرت جبیر بن مطعم تھے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ بدوی لوگوں نے، کچھ دیہات کے لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ سے مانگنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو یہ خاردار درخت کے پاس لے گئے، کانٹے والے درخت کے پاس آپ کو لے گئے، آپ سے گویا لپٹ گئے. جیسے کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی غنی سے فقراء جو ہے لپٹ جاتے ہیں، بس یہی کیفیت تھی. میرے آقا کو ایک خاردار کانٹے والے درخت کے پاس پہنچا دیا ان لوگوں نے، اور آپ کی چادر مبارک درخت سے الجھ گئی، کانٹے والے درخت میں پھنس گئی آپ کی چادر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا، مجھے میری چادر دو. اگر میرے پاس ان کانٹے والے درختوں کے برابر جانور ہوتے تو وہ سب میں تم لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دلی ہے. جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، دور نہیں کیا اپنے سے، بلکہ یہ فرما کر کے تسلی دی کہ اگر میرے پاس یہ جو خاردار درخت، کانٹے والے درخت نظر آ رہے ہیں، ان درختوں اور جھاڑوں کے برابر بھی میرے پاس جانور ہوتے تو وہ سب میں تمہارے درمیان بانٹ دیتا. پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے اور نہ جھوٹ بولنے والا پاتے اور نہ مجھے بخیل پاتے، نہ مجھے جو ہے کیا کہتے ہیں بزدل پاتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ نہ مجھے جھوٹ بولنے والا پاتے اور نہ ہی مجھے بزدل پاتے، یہ اپنی جو ہے عادت کریمہ کی تکمیل کے لیے بیان فرمایا، کیونکہ یہ اوصاف جو ہیں خوبی والے اوصاف ہیں. ورنہ مجھے بخیل نہ پاتے اتنا جواب کافی تھا، لیکن اور اپنے مکارم اخلاق کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ جھوٹ سے مجھے نفرت ہے، بزدلی میرے اندر نہیں ہے اور بخل بھی میرے اندر نہیں ہے. اللہ تعالی کے خزانے مجھے دیے گئے اور میں اسے تقسیم کرتا ہوں. اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مال جو ہے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا تھا. اس سے پہلے جو حدیث آپ نے سماعت کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ جو ہوتی ہے اس جگہ کو بھر دینے کے برابر بکریاں عطا فرما دی تھی. اسی غزوہ حنین ہی کے موقع پر یہ ہوا تھا. ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کتنا وسیع اخلاق تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو جھڑکا نہیں، جبکہ بظاہر ان لوگوں کی وجہ سے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی اٹھانی پڑی، مگر پھر بھی کس نرمی سے آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ ہمیں بھی اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے۔ وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ جاء خدم المدینہ بآنیتہم فیہا الماء فما یاتون بإناء الا غمس یدہ فیہا فربما جاؤوہ بالغداۃ الباردہ فیغمس یدہ فیہا، رواہ مسلم۔ اس سے پہلے والی حدیث بخاری کی حدیث تھی، یہ حدیث جو ہے جو ابھی تلاوت کی مسلم شریف کے اندر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انس سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا فرماتے، یعنی فجر کی نماز ادا فرماتے، تو مدینہ کے خادم اور غلام یہ جو ہے اپنے برتنوں کو لے کر کے آتے اور اس میں پانی ہوتا، مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، تو جو بھی برتن لاتا پانی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے، میرے آقا ہاتھ ڈالتے ہوئے چلے جاتے۔ سبحان اللہ، ہاتھ ڈالنا ہی برکتوں کا خزینہ ہوتا تھا، اور اس سے لوگ برکتیں اٹھاتے تھے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی سخت ٹھنڈک میں صبح کے وقت بھی مدینہ منورہ کے خدام، لونڈے اور لونڈیاں اپنے آقاؤں کے برتنوں کو لے کر کے آتے، پانی سے بھرا ہوا، سخت ٹھنڈی ہوتی، وہ بھی عرب کی ٹھنڈی، پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان کریمی سے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتے۔ سمجھ گیا کہ جب آدمی پانی کو ہاتھ لگاتے ہوئے گھبراتا ہو، لیکن میرے آقا دل جوئی کے لیے اور برکت پہنچانے کے لیے اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیتے۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق تھا وہ بھی سمجھ میں آیا، اور یہ بھی جو ہے سمجھ میں بات آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو چیز لگ جاتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ ہاں، الحمدللہ ہم صحابہ کے طریقے پر اس معاملے میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہم آج بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگوں کے نسبت سے برکتیں ملتی ہیں۔ سمجھ گیا؟ ہاں، جو اللہ کے رسول کے نائب ہیں ان سے بھی ہمیں برکتیں اور ان کے جو ہے استعمال کردہ چیزوں سے ہمیں جو ہے فیض پہنچتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں قائم رکھا۔ ہاں، یہ تو صحابہ کرام کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے جن کو مینار ہدایت فرمایا۔ اب اس میں بھی اگر کوئی قیل و قال کرے اور کہے کہ ہم اسے کوئی سروکار نہیں رکھتے، وہ کرتے تھے ان کا عمل ان کے ساتھ، تو پھر ایسے لوگوں دین ہی کیا ہے؟ دین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے ہاتھوں سے ہم کو ملا ہے۔ سمجھ گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مینار ہدایت بتا دیا، ان کا ہر عمل ہمارے لیے دلیل ہے اور حجت ہے۔ وعنہ قال كانت امة من اماء اہل المدینہ تأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم تھے، فرماتے ہیں حضرت انس کہ اہل مدینہ کی بادیوں میں سے، اہل مدینہ کی لونڈیوں میں سے بعض لونڈی آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیتی اور جہاں چاہتی آپ کو لے کر جاتی۔ سبحان اللہ۔ بتانا یہ چاہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم تھے کہ جن کا سماج میں کوئی درجہ نہیں مانا جاتا تھا، سماج میں جن کو کوئی عزت نہیں حاصل تھی،
ایسے لوگوں پر بھی میرے آقا ایسا کرم فرماتے کہ کوئی ضرورت ہوتی اور لونڈی ہو یا غلام، اگر ان کے طرف سے یہ کہنا ہوتا کہ یا رسول اللہ چلیے ہمارا یہ کام کر دیجیے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہنے پر بھی چلے جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک لونڈی جس کا معمولی سا درجہ ہے، اس کے کہنے پر میں اگر اس کے لیے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، جیسا کہ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اتنے غریب آدمی کے یہاں اگر ہم جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کہیں گے کیا کہیں گے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں پر اور کرم فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی شان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بادی جس کا بہت معمولی درجہ ہوتا تھا، وہ ان لوگوں کے ماحول کے حساب سے ہم بیان کر رہے ہیں ظاہر کے اعتبار سے، ورنہ میرے آقا کے صحابی ہونے کا یا صحابیہ ہونے کا جسے شرف حاصل ہے، وہ اگرچہ بادی اور غلام ہی رہے ہوں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ سمجھ گیا؟ ہاں، یہ میں جو بول رہا ہوں درجے کی بات، یہ اس ماحول کے حساب سے، ورنہ ہمارے لیے سب آقایان نعمت۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت انس سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون جن کے عقل میں کچھ فطور تھا، یعنی عقل میں بظاہر کچھ کمی تھی، کم سمجھتی تھیں کہہ لیجئے، ہاں، اور ان کو مدینہ منورہ میں کوئی شخص ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتا تھا۔ بھئی ہمارے ماحول میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سمجھ کے اعتبار سے دماغ ان کا کم ہوتا ہے، تو کون ان کو خاطر میں لاتا ہے، جانے تو وہ تو کم سمجھتا ہے۔ سمجھ گیا؟ ہاں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، ان کی شان میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ خاتون جن کے عقل میں کچھ فطور تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ ضرورت ہے، مجھے آپ سے کام ہے، اور میں وہ بات جو ہے آپ سے تنہائی میں بتا سکتی ہوں، لوگوں کے سامنے مجمع میں نہیں بتا سکتی ہوں، آپ مجھے کوئی تنہائی کا موقع عطا فرمائیں کہ جہاں میری آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ ہاں، میرے آقا نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ جاؤ جاؤ، ہاں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اے ام فلاں، اے فلاں کی ماں، تو جو گلی چاہے وہ گلی منتخب فرما لے، وہ گلی اپنے لیے منتخب کر لے، جس جگہ مجھے کہے وہاں میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اور تیری جو بات ہے اس بات کو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے آپ کو جس جگہ چلنے کے لیے کہا، آپ نے اس کے ساتھ کسی راستے میں تنہائی اختیار کی، حتی فرغت من حاجتہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی نوازتے ہیں جس کو دنیا دھتکارتی ہے، ہاں، اس کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کہہ کر بلاتے ہیں۔ ہاں، بس یاد رکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمارا تعلق محبت والا تعلق برقرار ہے تو جب سب ٹھکرا دیں گے میرے آقا وہاں بھی آ کہہ کر بلا دیں گے۔ ہاں، ظاہری حیات میں بھی آپ نے جو ہے اس طریقے سے کرم فرمائیاں کی ہیں، اور کل بھی ہمارے ساتھ اس سے بڑھ کر کے کرم فرمائی فرمائیں گے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اس کی روایت کی امام مسلم نے۔ وعنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له تربا جبین، رواہ البخاری۔ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گوئی فرماتے تھے، فحش گوئی بری باتیں زبان پر آپ کبھی نہیں لاتے تھے، اور نہ آپ لعنت فرمانے والے تھے کہ زبان بات بات پر لعنت، تجھ پر لعنت، فلاں پر لعنت، جیسے کہ بہت سے لوگ عادت بنا لیتے ہیں، خاص طور سے عورتیں جو ہے اس کا زیادہ شکار ہیں کہ
بات بات پر لعنت. لعن طعن بہت بری چیز ہے. اور نہ ہی آپ جو ہے گالی کبھی زبان سے نکالتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب مذموم صفتوں سے پاک تھے. کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر ناراض ہوتے، غضبناک ہوتے، تو کیا کہتے؟ ما لہو تربا جبینہ، اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی خاک آلود ہو. بس زیادہ سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، یعنی اس کی پیشانی پر مٹی لگے. بس یہ آپ کبھی غضبناک کسی پر ہوتے تو یہ فرماتے. کبھی گالی گلوچ، فحش گوئی اور لعن طعن، ان سب چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پرہیز کرتے تھے. ہم انہی کی امت ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ لعن طعن، گالی گلوچ، بری باتوں سے ہم پرہیز کریں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزاریں. ایسا نہیں ہے کہ گالی دے دینے سے ہمارا کام بن جائے گا. ہم گالی دے کر کے اپنے نام اعمال کو کیوں برائیوں کے لیے پیش کریں؟ کیوں ہمارے نام اعمال میں برائیاں لکھی جائیں؟ ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ فرشتوں کا قلم چالو رہتا ہے. رواہ البخاری، اس حدیث کی روایت کی امام بخاری نے. وہاں ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ ادعوا علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ مشرکین کے خلاف بد دعا فرما دیں، آپ مشرکین کو بد دعا دے دیں کہ وہ ہلاک ہو جائیں، ختم ہو جائیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں لعن طعن کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. سمجھ گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اخلاق کریمانہ تھے کہ جو خود راستے سے بہکے ہوئے تھے وہ میرے آقا کے قدموں میں آ گئے، اور خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دعا کے لیے اٹھائے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. الہ کریمہ کار سزا بندہ نوازا، اپنے محبوب کی صحیح معنوں میں محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما. اپنے محبوب کے اخلاق کریمانہ سے ہمیں بھی کچھ چھینٹے عطا فرما. مولا ہمارے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو دور فرما. مولا ہمیں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، تمام مذموم صفتوں سے محفوظ فرما. مولا ہمارے دلوں کو روشن فرما، تنوں کو ستھرا فرما، جانوں کو پر نور فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.